السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہادر ساتھیوں، امید ہے کہ آپ نے اپنے تمام کام مکمل کر لیے ہوں گے۔ یاد ہے نا کون سے والے کام ہوتے ہیں؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ چلیے آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک بالکل سچی کہانی۔ ہے تو کہانی سچی، مگر سن کے لگتا ہے کہ ایسا صرف کہانیوں میں ہی ہو سکتا ہے، اصل میں بہت مشکل ہے۔ کہانی کا عنوان ہے سمرقند کی فتح۔ سمرقند سے لمبا سفر طے کر کے آنے والا قاصد سلطنت اسلامیہ کے حکمران سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس ایک خط تھا جس میں ایک عیسائی پادری نے مسلمان سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کی شکایت کی تھی۔ خط میں لکھا تھا، ہم نے سنا تھا کہ مسلمان جنگ اور حملے سے پہلے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر دعوت قبول نہ کی جائے تو جزیہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان دونوں شرائط کو قبول کرنے سے انکار کرے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا اور اچانک حملہ کر کے ہمیں مغلوب کر لیا گیا ہے۔ یہ خط سمرقند کے سب سے بڑے پادری نے اسلامی سلطنت کے حکمران یعنی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے نام لکھا تھا۔ دمشق کے لوگوں سے شہنشاہ وقت کی قیام گاہ یعنی گھر کا معلوم کرتے کرتے وہ قاصد ایک ایسے گھر جا پہنچا جو بہت ہی معمولی اور ٹوٹا پھوٹا تھا۔ ایک شخص دیوار سے لگی سیڑھی پر چڑھ کر چھت کی لپائی کر رہا تھا اور نیچے کھڑی ایک عورت گارا اٹھا کر اسے دے رہی تھی۔ قاصد کا مطلب ہوتا ہے جو کسی کا پیغام لے کے آئے۔ جس راستے سے آیا تھا واپس اسی راستے سے ان لوگوں کے پاس جا پہنچا جنہوں نے اسے راستہ بتایا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا، میں نے تم سے اسلامی سلطنت کے بادشاہ کا پتہ پوچھا تھا، نہ کہ اس غریب شخص کا جس کے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے تمہیں بالکل ٹھیک ہی بتایا تھا، وہی مسلمانوں کے بادشاہ عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ قاصد پر مایوسی چھا گئی اور بے دلی سے دوبارہ اسی گھر پر جا کر دستک دی۔ جو شخص کچھ دیر پہلے چھت ٹھیک کر رہا تھا وہی آیا۔ قاصد نے اپنا تعارف کرایا اور خط عمر بن عبدالعزیز کو دے دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے خط پڑھ کر اسی خط کی دوسری طرف لکھا، عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں موجود اپنے عامل کے نام ایک قاضی کا تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے۔ مہر لگا کر خط واپس قاصد کو دے دیا۔ سمرقند واپس آ کر قاصد نے خط کا جواب اور ملاقات کا احوال جب پادری کو سنایا تو پادری بھی مایوس اور افسردہ ہو گیا۔ اس نے سوچا، یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ مگر اب کوئی اور راستہ بھی نہ تھا۔ چنانچہ خط لے کر ڈرتے ڈرتے امیر لشکر اور حاکم سمرقند کے پاس جا پہنچے۔ حاکم نے خط پڑھتے ہی فوراً ایک قاضی یعنی جج کا تعین کر دیا جو اس کے اپنے خلاف سمرقندیوں کی شکایت سن سکے۔ قاضی نے پادری سے پوچھا، کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ پادری نے کہا، قتیبہ کے لشکر نے بغیر کسی اطلاع کے ہم پر حملہ کیا، نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، نہ ہی ہمیں کسی طرح سوچ و بچار کا موقع دیا۔ قاضی نے حاکم کو دیکھ کر پوچھا، کیا کہتے ہو تم اس دعوے کے جواب میں؟ حاکم کہنے لگا، قاضی صاحب، جنگ تو ہوتی ہی فریب اور دھوکہ ہے۔ سمرقند ایک عظیم ملک تھا، اس کے قریب کمتر ملکوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا، نہ ہی جزیہ دینے پر تیار ہوئے، بلکہ جنگ کرنا چاہی۔ سمرقند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز اور زوراور تھیں۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے، اس لیے ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ قاضی نے حاکم کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، میری بات کا جواب دو،
تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت، جزیہ یا پھر جنگ کی خبر دی تھی؟ حاکم نے کہا نہیں قاضی صاحب، میں نے جس طرح پہلے ہی کہا ہے کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ قاضی نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو، اس کے بعد تو عدالت کا کوئی اور کام رہ ہی نہیں جاتا۔ اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت تو عدل و انصاف کی وجہ سے ہی بخشی ہے، نہ کہ دھوکہ دہی کی وجہ سے۔ میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی، ان کے عہدیداران اپنے بیوی بچوں کے سمیت اپنی ہر قسم کی مال دولت، مال غنیمت چھوڑ کر سمرقند کی حدوں سے باہر نکل جائیں اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہنے پائے۔ اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو بغیر کسی پیشگی اطلاع و دعوت کے اور 3 دن کی سوچ و بچار کی مہلت دیے بغیر نہ آیا جائے۔ پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی مسلمانوں کا عظیم لشکر قافلہ در قافلہ شہر کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ سمرقندیوں نے اپنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جب طاقتور فاتح قوم کمزور قوم کو یوں دوبارہ آزادی بخش دے۔ ڈھلتے سورج کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے، یہ کیسا مذہب اور کیسے پیروکار ہیں؟ عدل کا، انصاف کا یہ معیار کہ اپنوں کے خلاف ہی فیصلہ دے دیں اور طاقتور سپہ سالار سر جھکا کر جج کا فیصلہ مان لے۔ تاریخ گواہ ہے تھوڑی ہی دیر میں پادری کی قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل کر لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے کہ یہ آپ کی سلطنت ہے اور ہم آپ کے رعایا بن کر رہنا اپنے لیے فخر سمجھیں گے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے آثار چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصے تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ کیسی مزیدار بات ہے! ایسا لگتا ہے یہ کہانی بس کتابوں میں ہی موجود ہے، مگر ننھے ساتھیوں ایسا اصل میں ہوا تھا کہ مسلمان ایک شہر میں گئے، اس کو فتح کیا اور قاضی نے کہا کہ آپ نے اس کو صحیح طرح سے نہیں فتح کیا، یہاں سے نکل جائیے۔ تمام مسلمان بغیر لڑے جھگڑے کوئی اعتراض کیے چپ چاپ وہاں سے نکل گئے اور اسی وجہ سے ایک پورا شہر مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔